مشقی سوالات کرتے ہیں۔ نظم نمبر 4 محنت کی برکات۔ سوال نمبر 1 ہے نظم پارے کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ اشعار ہے، انہیں پڑھیں اور پھر ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے؟ جن لوگوں نے دنیا میں محنت اور مشقت کی، انہی کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی ہے اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت و مرتبہ ملا ہے۔ نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر سکتا ہے یا کر پاتا ہے۔ اس بان کے تیسرے شعر کا مرکزی خیال حالی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے پھول پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے وہ سب ایک دم سے نہیں پہنچ گئے، ان سب کی محنت کا یہ ثمر ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری زندگی میں محنت کی اہمیت کیا ہے؟ اپنی رائے دیجیے۔ ہماری زندگی میں محنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی کوئی اسے فضیلت ملی۔ دنیا میں یہ رونق، یہ خوبصورتی، مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت اور مشقت سے کام لیا ہے، اور ایک کاہل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کرنے والا انسان خدا کو بھی عزیز ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک محنتی بچہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت پسند ہوتا ہے۔ نظم نمبر 4 ہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے درجہ ذیل اشعار کے حوالوں سے شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن، نظم کے اجزاء، قافیہ اور ردیف کے استعمال کی ذات کے ساتھ تشریح کریں۔ یہ جو اشعار دیے ہوئے ہیں، یہ اس کے جواب کے لیے نظم کا 15، 4 اور 5 کے جو آخری شعر ہیں وہ دیکھ لیں۔ اس کی تشریح پہلے ہی ہم کر چکے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 3 درجہ ذیل نثر پاروں کو غور سے پڑھیں اور اصلی تناظر میں حالی کی نظم مباری کے بارے میں رائے دیں۔ حالی کا دور 1857 کی جنگی آزادی کے بعد کا دور ہے۔ یہ نثر پارہ ہے، اسے پڑھ کر ہم نے آنسر کرنا ہے۔ یہ اس کا آنسر بھی لکھا ہے، آپ چاہیں تو اسے ریڈ کر سکتے ہیں یا آپ اسے لکھ سکتے ہیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ سوال نمبر 4 ہے درجہ ذیل اشعار کو ایک طالب علم بلند آواز سے درست لفظ کے ساتھ ادا کرے، جبکہ باقی طلبہ ان اشعار کو سن کر ان کا مرکزی خیال سکتے یا تصور کی رسائی حاصل کر کے سیاق کو اس بات کو سمجھتے ہوئے باری باری موضوع بیان کرے۔ یہ اشعار ہیں اور یہ اس کا جواب ہے، یا آپ ریڈ کر لیں، لکھ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں۔ سوال نمبر 5 متشابہ الفاظ تعریف یہ لکھی ہے۔ آگے اس کا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے گرامر میں ہم ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ریپیٹ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے دیکھ کے لکھ سکتا ہے۔ درجہ ذیل متشابہ الفاظ کو پہچان کر اپنے جملوں میں استعمال کریں اور ان جملوں کو اپنی تقریر کا حصہ بنا کر ہم جماعتوں کو سنائیں۔ علم سپاہیوں نے آزادی کا علم بلند کیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حسن کو اپنے والد کی وفات کا شدید علم ہے۔ یہ اس متشابہ الفاظ ہیں اور یہ اس کے جملے۔ اثر علیم کو والدین کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر حاضر میں نوجوان شدید اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، اور ایک اثر کی نماز بھی ہوتا ہے۔ عمارت کا غرور بہت بری چیز ہے۔ عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت دبئی میں واقع ہے۔ قلب پاکستان میں لاکھوں افراد امراض قلب کا شکار ہیں، دل کو کہتے ہیں، اور سپورٹس کلب کا مقصد ایک محفوظ اور تفریحی ماحول بنانا ہے۔ کثرت سوات میں خوبانیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور کثرت کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ کثرت ورزش۔ سوال نمبر 6 کثیر و انتخابی سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اس نظم کو کیا کہیں گے جس کے ہر بند کے 6 مصرعے ہوتے ہیں؟ مسدس کلام میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد مخمس کے ہر بند کے کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 5۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہیں گے؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہیں گے۔ غزل کے کس شعر میں تخلص کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے؟ مقطع میں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔